سہیل افریدی نے حلف اٹھا لیا. وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کل منتخب ہوئے تھے، لیکن آج انہوں نے حلف اٹھا لیا اور یوں اب وہ باضابطہ اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گئے. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے جے یو آئی کی اس درخواست کو رد کر دیا، خارج کر دیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. آج کا دن پشاور میں بڑی زبردست قسم کی گیمی ہوئی ہے. سیاسی مرکز رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے پشاور، اور آج اپنے انتہا پر یہ سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں گورنر حلف لیں گے نہیں لیں گے. انہوں نے رات کو ہی کلیئر کر دیا تھا کہ میں نے حلف سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. علی امین خان گنڈا پور نے اسمبلی فلور پر کہہ دیا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، تو اب تو مجھے ویریفیکیشن کی یا بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا استعفیٰ ہم قبول کر لیں گے، اور اس استعفے کی قبول کرنے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ سے وہ حلف لیں گے. اور آج حسب توقع اسی طرح ہوا. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ پر تمام لوگوں کی نظریں مرکوز تھیں، اور آج بڑی وہاں پر سماعت بھی ہوئی ہے، ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. اس میں بھی بڑے تیز قسم کی جو دلائل دیے گئے ہیں، سخت قسم کے دلائل دیے گئے ہیں، بڑے مستند دلائل دیے گئے ہیں وکلاء کی طرف سے دونوں جانب سے. اور توقع کی جا رہی تھی کہ جے یو آئی توقع کر رہی تھی کہ شاید انہیں سٹے مل جائے، حکم امتناعی مل جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے شام کو سپہر کو جب فیصلہ جاری کیا تو فیصلہ یہی تھا کہ اس درخواست کو خارج قرار دیا گیا اور الیکشن کو جو ہے وہ آئینی قرار دیا گیا. اس کے بعد اب تمام تر نظریں پشاور پر ہیں، نئی صوبائی حکومت پر ہوں گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی نئی کیبنٹ بنائیں گے، نئے وزراء کو محکمے الاٹ کیے جائیں گے، کیونکہ پچھلی کیبنٹ میں سے بہت سے لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا. بہت سے جو ایڈاک قسم کے لوگ تھے ان کو سامنے لایا گیا تھا، ایڈاکزم پر معاملات چل رہے تھے. اور علی امین گنڈا پور کی جو گورننس کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا، وہ چیز حل کرنا سہیل افریدی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، علیمہ خان نے ہٹوایا، فلاں نے ہٹوایا، بیرسٹر گور نے ہٹوایا، فلاں نے، بشرا بی بی نے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ علی امین خان گنڈا پور اس طرح کی گورننس نہیں فراہم کر سکے. ان کی گورننس اتنی کمزور تھی کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو جس چیز کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا اس مینڈیٹ کے مطابق عوام کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ان مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. کرپشن کی جو رفتار تھی وہ بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور کرپشن فری خیبر پختونخوا کا جو ایک نعرہ تھا وہ نعرہ عملی طور پر کامیاب نہ ہو سکا. اس وجہ سے علی امین خان گنڈا پور کو ہٹایا گیا. اور اب نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان ان کی رہائی ان کی ٹاپ پریورٹی ہوگی، وہ چاہیں گے کہ عمران خان کو سب سے پہلے رہا کروائیں. لیکن خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کی یہ توقع ہوگی کہ گورننس ان کی اچھی ہوگی، عام آدمی کو ریلیف ملے گا. خیبر پختونخوا کی نسبت اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو جو بھی آپ کہیں فارم 45 47 یا جو بھی ہم کہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. بڑے بڑے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. کہیں لاہور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ اپنی ایئر لائن شروع کرنے جا رہی ہے. روزانہ جو ہے لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں روپے کے منصوبوں کو افتتاح کیا جا رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. راولپنڈی کو دیکھیں، راولپنڈی شہر کی حالت بدل دی گئی ہے، اور اسپتالوں میں، صحت، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، تو جتنے بھی شعبے ہیں وہاں پر انقلابی اقدامات ہو رہے ہیں. اس کی نسبت اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں گزشتہ 20 مہینوں میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. سرے سے بالکل اعلانات ہوئے ہیں، دعوے ہوئے ہیں، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اب نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا یہ ایک امتحان ہوگا کہ کیا وہ صرف نعروں کی حد تک یا علی امین گنڈا پور کی طرح صرف اعلانات کی حد تک کام کریں گے، یا عملی طور پر وہ کام کریں گے اور ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی کو جو منشور ہے اس منشور کے مطابق وہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے. پرویز خٹک کا جو پہلا دور تھا کے پی میں، وہ پی ٹی آئی کا مثالی دور آپ اسے کہہ سکتے ہیں، صوبے کا ایک بہترین دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس دور میں بہت بہترین کام ہوا، ہیلتھ کارڈ ہوا، بل انٹری منصوبہ، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو ریفارمز ہوئیں، اس سمیت بہت سے جو ایسے کام تھے وہ ہوئے جو جن کی مثال، جن کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. اب نئے وزیر اعلیٰ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں، نہ صرف کام کریں بلکہ جنگی بنیادوں پر اقدامات کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا، عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ضروری طور پر وہ ان کے لیڈر ہیں، وہ ان کے قائد ہیں، ان کو موومنٹ چلانی چاہیے، ان کو سیاسی ڈائلاگ یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق کریں، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کو اقدامات کرنے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جو آپریشن کا ایشو ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے،
اس پر بھی ان کو قومی سوچ میں اور قومی دائرے میں آنا ہوگا. یہ کہنا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس سے چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. نیگیٹو میسج جو ہے وہ جا رہا ہے. جہاں بھی دہشت گرد ہوں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. یہ بات ضروری ہے کہ کسی معصوم کا، کسی بے گناہ کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، کسی معصوم کا خون نہیں بہایا جانا چاہیے. لیکن معصوموں کے روپ میں اگر کوئی بندہ دہشت گردی کرتا ہے یا دہشت گردوں کا فیسیلیٹیٹر ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس مقصد کو، اس پرپس کو، اس نصب العین کو سپورٹ کرے. اور ساتھ ساتھ سہیل افریدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو وزارتیں دی جائیں جو ان کے اہل ہیں. یہ کہنا جی کہ ایک عام کارکن کو ہم نے وزیر بنا دیا، وزیر بنانا تو آسان ہے، لیکن جس مقصد کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، کیا وہ اس مقصد کے لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ نے کہا عام آدمی کو اٹھا کر وزیر یا وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہوں. نئے وزیر اعلیٰ کے لیے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ دہشت گردی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور ساتھ ساتھ عوامی مسائل کا حل ہوگا. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.